بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ ہم نے سورہ الحاقہ کی تفسیر کر لی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے، اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی تھیں، جو واقعات بیان کیے گئے تھے، اور ساتھ ساتھ میں جو مضمون بیان کیا گیا تھا، اس سے ہم نے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ آج ہم اس صورت کے ذریعے عملی طور پر ہماری زندگی میں جو ہے کیا فرق پڑ سکتا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں اس صورت کو اتار سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ اس میں سے بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جس پر پہلے سے ہی ڈسکشن ہو چکا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا جو موضوع ہے یا سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت پر یقین کرنا۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اسے گزارنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اٹھایا جانا ہے، اور جو دنیا میں ہم کچھ کیے رہیں گے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ کوئی ذات دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں قیامت کی تیاری کرتے رہنا ہے۔ ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ اگر یہ ذہن میں رہے گا تو ہم کبھی بھی نہ خفیہ طریقے سے اور نہ جو اعلانیہ طریقے سے ہم برائی نہیں کریں گے، بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے، پہلا کام۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہے اس کو جھٹلانے سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جلد بازی میں اپنے من مطابق چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کا جو ہے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ رسول کی ذات کا انکار کرنا، کہ رسول بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہیں، جو چیزیں بتلائی ہیں، حدیث جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم آج پڑھتے ہیں، اس میں بعض دفعہ ہم جلد بازی کر جاتے ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اس بات سے بھی ہمیں احتراز کرنا ہے اور بچنا ہے اپنی زندگی میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وقت حسرت یعنی پشیمانی، افسوس کے وقت سے پہلے ہی ہمیں قیامت کی تیاری کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں جو وقت اس دنیا میں ملا ہوا ہے اس وقت کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے اور موت آ جائے، اور جو ہے جب ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے تو ہمارے پاس سوائے افسوس کے، پشیمانی کے کچھ نہ بچے، شرمندگی کے کچھ نہ بچے، اور ہم جو ہے صرف افسوس کرتے رہ جائیں کہ کاش ہمیں جو ہے گائیڈنس مل گئی ہوتی، کاش ہمیں ہدایت مل گئی ہوتی تو ہم کچھ اچھا کر لیتے۔ تو یہاں پر وقت کا صحیح استعمال، جو بھی وقت ہمیں ملا ہے اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا کام مال اور دولت کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ کام مال اور دولت کی بنیاد پہ دنیا میں ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے سے ہمارا یقین بنتا جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے ہم اس مال کے ذریعے سے یا اس دولت کے ذریعے سے حاصل کر لیں گے۔ تو انسان جو ہے دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے اور دنیا اس کے لیے بہت زیادہ محبوب بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں
اس کے لیے وقت بہت کم رہ جاتا ہے اور وہ دنیا کی دولت اور دنیا کی ریل پیل میں جو ہے اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ موت کے منہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب اس وقت پہنچتا ہے تو چونکہ اسے یقین رہتا ہے کہ مال تو ہر چیز سے ہمیں بچا لے گی، ہر چیز سے جو ہے مال سے ہم ہر چیز خرید لیں گے، تو قیامت کے دن جو ہے اسے افسوس ہوگا کہ آج یہ مال جو ہے، یہ دولت میرے کام نہیں آ رہا ہے، تو اس مال کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو ہمیں یہاں پر اس بات کو خیال رکھنا ہے کہ دولت یا مال جتنا بھی حاصل ہو جائے، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں خدا کی جو حکمت ہے، خدا کی جو ہدایات ہیں، ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مال سے اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مال میں اس قدر مشغول ہو جائیں کہ ہم اپنی جو ہے آخرت بھلا بیٹھیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ سلطانہ جس کو کہا گیا کہ حلقان تو جو اس میں سلطانہ کا لفظ استعمال کیا کہ یعنی اقتدار بھی ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی جو ہے ایک ایسا پاور ہے جس کے بلبوتے پر انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس سے وہ ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے اس قدر جو ہے طاقت اور پاور میں جو ہے اس قدر جو ہے منہمک ہو جاتا ہے، وہ غلط اور صحیح کو بھول بیٹھتا ہے، اور اس قدر جو ہے اس میں منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ موت کے منہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے اس وقت پاور کام نہیں آتا ہے، اور پھر سوائے افسوس کے کوئی نتیجہ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو چاہے مال ہو یا جو ہے پاور ہو، اقتدار ہو، دونوں کا جو ہے صحیح استعمال کرنا چاہیے، یہ سبق ملتا ہے۔ ساتویں جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قیامت کے دن جن چیزوں پر افسوس کرے گا، مال ہوں گی، اس کے علاوہ اقتدار ہوگا، اور اس بات پر بھی افسوس اسے بہت ہوگا کہ اس نے غریبوں پر خرچ نہیں کیا، اور نہ جو ہے لوگوں کو ترغیب دلایا، لوگوں کو جو ہے انکریج کیا کہ وہ لوگوں پر مال دولت خرچ کریں، یعنی غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کریں۔ تو مسکینوں پر خرچ کرنا ایک بہت اہم جو ہے کام یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ جو ہے لوگوں کی پشیمانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم آس پڑوس میں یا جو بھی تعلقات کے ہوں یا جو بھی پڑوسی ہوں، اگر مسکین ہیں، اگر غریب ہیں، تو ان پر جو ہے ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر خود نہیں خرچ کر سکتے، اتنی گنجائش نہیں ہے، تو دوسرے لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے، ان کو جو ہے انکریج کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے غریبوں کو جو ہے وہ کھلائیں پلائیں۔ تو یہ کام جو ہے بہت ہی اہم ہے جو ہمیں اس صورت کے ذریعے سبق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تسبیح، یعنی کہ جو ہے دنیا میں کتنی بھی زیادہ آپ اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جائے یا قرآن کو کچھ کہا جائے، اس سے پرے ہٹ کے ہمیشہ جو ہے آپ جو ہے تسبیح بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے پاکی بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعظیم کیجئے، اللہ تعالیٰ کی تقدیس کیجئے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو یہ بہت اہم سبق مل جاتا ہے کہ انسان کو جو ہے ان ساری چیزوں، ان اعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے تسبیح، تذکیر، تقدیس، یہ ساری چیزیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت جو ہے وہ شامل حال رہتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس صورت کے ذریعے ہمیں سبق ملتا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں عمل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔